لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میرے صحابی جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اب صحابی تھے, سوال تو ذہن میں آتے ہیں نا. بخاری شریف کی حدیث ہے, عرض کی یا رسول اللہ ان زنا و ان سارق, یا رسول اللہ اگرچہ زنا کیا ہو یا چوری کی, حضور خاموش ہو گئے. پھر فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو عرض کیا یا رسول اللہ ان زنا ان سارقہ, حضور خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر حضور فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. عرض کی یا رسول اللہ ان زنا ان سارقہ, فرمایا وَإِن زنا وَإِن سارقہ دخل الجنہ. جس نے یقین اور صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اللہ ضرور بضرور اسے جنت عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی مخلوق سے محبت اور پیار ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا لوگوں کو بتانا نہیں, لوگ عمل چھوڑ دیں گے, ان کو عمل کرنے دو, کہ یہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. اور میں نے جمعے میں ایک جملہ آپ کو کہا تھا, اللہ نے کائنات میں ہزاروں 18,000 مخلوق پیدا کی ہیں. کتنی؟ شیر, گدڑ, پرندے, جاندار, چرند پرند, ہوائیں, فضائیں, سورج, چاند, ستارے, شمسی سسٹم ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر نظام ہے, پہاڑ, کائنات کا ہر ذرہ آپ دیکھیں. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم لوگو, میں نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کی جبیں کو اپنے سجدوں کے لیے بنایا. یہ سب کچھ یہ لائٹیں کس کے لیے؟ روشنی ہمارے لیے, کھاتے ہم ہیں, سوتے ہم ہیں, نرم و گداز بسترے ہمارے لیے, ہوائیں ہمارے لیے, اے سی ہمارے لیے, کولر ہمارے لیے, ٹھنڈے پانی ہمارے لیے, چشمے ہمارے لیے, باغات ہمارے لیے, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے. لیکن رب مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جو وجود اللہ نے عطا کیا ہے نا, اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ سما جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھے مشرق و مغرب میں تلاش نہ کر, گردن جھکا میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب تر ہوں, مجھے پکار, مجھے میری طرف آ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مفتی اسرار صاحب میرے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی ایم فل انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے, اور ساتھ میں ماشاءاللہ ابھی آگے یہ پڑھ رہے ہیں. محترم علامہ حسان صاحب بیٹا آج آگے آ جائیں. مولانا عبدالباسط صاحب, مولانا شاہ زیب صاحب, حافظ تنویر صاحب تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا. یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جو ائمہ مساجد بھی ہیں, دین پڑھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت, اور خصوصاً یہ بالخصوص میرے لیے بھی دعا کریں, آپ کے لیے بھی. ہمارے جو نمازی بیمار ہیں جو دنیا سے, وہ نمازی بڑی محبتوں میں بزرگوں کا نام لیتا ہوں, انہوں نے چند دیکھیں جوانی بھی ہے, سب کچھ ہے, لوگ سب نے جانا ہے. ہماری یہ جو محبتیں ہیں مساجد کی نا, یہ حقیقی محبتیں ہوتی ہیں, اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا, اس میں کھوٹ نہیں ہوتی, کجی نہیں ہوتی. کتنے نمازی, حاجی عبدالرحمن صاحب تھے ماشاءاللہ ہمارے 5 وقت کے نمازی تھے, ٹھیک ہے, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ٹھیک ہے. محترم حاجی عرفان صاحب تھے, تشریف لا چکے ہیں, استاد صاحب کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ظفر صاحب, ظفر صاحب ہو اللہ 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
اللہ 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 جزاک اللہ. تشریف رکھیں, بیٹھیں, تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں, سامنے ذرا استادوں کو نظر بھی آئیں, سامنے سارے کو بیٹھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہماری خوش قسمتی زہ نصیب زہ مقدر کہ آج سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے عظیم سپوت اور علمی اور روحانی حقیقتاً شخصیت محترم المقام عزتوں کے لائق استاد العلماء فقیہ العصر حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی ابو بکر صدیق الشاذلی متعن اللہ بطول حیاتہ, اللہ تعالیٰ استاد صاحب کو عمر خضری نصیب فرمائے کہ آپ نے ہم غریبوں کے لیے بھی وقت نکالا. ہماری خوش قسمتی اس مسجد کے لیے بھی کہ ہر سال استاد صاحب ہمیں ٹائم دیتے ہیں, اور الحمدللہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے جا رہا ہے, اور یقیناً انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر ان کے ساتھ ہماری اس مجلس کی زینت بنے خلیفہ فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی نور زمان شاذلی صاحب لاہور سے آپ استاد صاحب کے ساتھ تشریف لائے, اور وہاں پر بہت بڑا آپ سلسلے کا کام بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی ظہور شاذلی صاحب, ظہور احمد شاذلی صاحب, آپ بہترین قسم کے مدح جو ہے نا وہ ثنا گوئے مصطفیٰ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے شان میں بڑی بہترین قسم کی حمد اپنا نعت بھی کہی ہے, اللہ کی حمد بھی کہی ہے, اور سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بانی اور جو ہے نا وہ سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے سے آپ حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے توسل سے یہ سارا سلسلہ آپ حسنی سید ہیں, اور یقین مانے امام حسین کے پیر بھی امام حسن تھے. کہیے سبحان اللہ. حضور کے فیض و برکات مولا علی کے توسل سے امام حسن کو ملے, اور امام حسن وہ ہے جو امام حسین کے بھی پیر ہیں, بڑے بھائی. تو ان کا سلسلہ یہ حسنی سلسلہ ہے, شاذلی سلسلہ ہے, سادات کا سلسلہ ہے, یہ انہی کے فیض و برکات ہیں, اور ان کی روح پر انوار انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ وہ خوش ہو رہی ہوگی کہ حضور نبی کریم میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چاہنے والوں نے میرا عرس منایا. اور آج قبلہ ڈاکٹر صاحب خطاب استاد صاحب خطاب بھی فرمائیں گے. میں محبت سے تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری مجلس کے زینت بنے استاد العلماء اور محقق العصر, بہترین مصنف, بہترین قسم کے مفتی جناب کہوٹہ سے تشریف لائے ہیں. استاد صاحب کے شاگرد خاص ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی حامد الشاذلی صاحب, اہلا و سہلا مرحبا. اور محترم المقام عزتوں کے لائق میرے جملہ اسٹوڈنٹ یہاں تشریف لائے ہیں. محمد حسان شاذلی, محترم توصیف صاحب تشریف لائے ہیں, مولانا ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا عبدالباسط صاحب تشریف لائے ہیں, مولانا شہباز صاحب تشریف لائے ہیں, تمام احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں. جی محترم کشمیر سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا استاد صاحب کے شاگرد خاص بھی ہیں مفتی رضوان شاذلی صاحب, اور اس کے ساتھ محترم مفتی اسرار. جی آگے آ جائیں آپ, علامہ صاحب آگے آ جائیں.
محترم حضرت علامہ مولانا مفتی اسرار شاذلی صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اکثر استاد صاحب کے شاگرد اور خلیفہ وہ سارے مفتی ہیں اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں بیرون ممالک تک وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بڑے اداروں میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ قبلہ جس طرح میرے مفتی حامد شاذلی صاحب کا ذکر خیر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو خمر خضری نصیب فرمائے، اور بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور محترم مفتی رضا سیالوی شاذلی صاحب واکنڈ سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ابھی محفل کی زینت بنے تھے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو ابھی میں منقبت امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استاد صاحب کے خصوصی خلیفہ، خصوصی پروردہ نگاہ، جناب محترم المقام عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا مفتی نور زمان شاذلی صاحب، میں ان کو کہوں گا کہ آپ امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کہیں، اس سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دیں۔ میں بار بار آپ کو یہ نہیں کہوں گا، بس زبان سے آپ نعرے کا جواب دیں، پتہ چلے در و دیوار کو کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں شریک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور مبارک محفل کا انعقاد برادر محتشم، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاد العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی اعجاز شاذلی دامت برکاتہم القدسیہ نے کیا ہے، اور ہم سب کو اس محفل میں شرکت کا موقع ملا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں علامہ صاحب، مسجد انتظامیہ اور ان کے تمام متعلقین، حلقہ احباب، اور بالخصوص مبارک کی بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ زیارت کر رہے ہیں، خدمت میں حاضر ہیں، صحبت حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے عظیم پیشوا، بلا مبالغہ ہزارہا علماء اور مفتیان اکرام کے مرشد و استاد، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، سراج شاذلیت، سیدی و سندی، استادی و مرشدی، ہم سب کے محسن و مربی، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز و اسرار حقیقت، حضور شیخ الحدیث، فقیہ العصر، ڈاکٹر مفتی ابو بکر صدیق قادری شاذلی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار یعنی دنیا کا مال نہیں چھوڑتے، بلکہ علم ہماری وراثت اور علماء وارث ہیں، اور عالم ربانی یعنی رب سے جوڑ دینے والا ایسا عالم، اس کے بارے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من زار عالما فقد زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، او کما قال علیہ السلام۔ تو اس وقت الحمدللہ ہم نہ صرف عالم دین بلکہ
عالم گر جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزارہا علماء تیار کیے، پھر انہیں مفتی بھی بنایا، اور صرف ظاہری علوم سے عالم اور مفتی نہیں بنایا بلکہ اس کے بعد پھر ان کی روحانی تربیت باقاعدہ طور پر کر کے انہیں راہ سلوک دکھا کر اس پر چلا کر واصل باللہ کرتے ہوئے انہیں صرف پیر نہیں بلکہ اللہ کا دوست بنا دیا، جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو یہ رب کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ جملے بھی شکرانے کے طور پر ہی ہیں۔ میرے فاضل دوست برادر مکرم علامہ مفتی اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ خاص شاگرد خاص خلیفہ، میرے شیخ محترم کے تو سارے ہی خاص ہیں، کیونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ شاذلیہ، یہ سلسلہ ہی خاص ہے۔ سلسلے سارے اچھے، سلسلے سارے ہی اچھے ہیں، کیونکہ سارے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اور وہاں سے رب تک پہنچنے کے لیے ہیں، اور پہنچتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ لیکن سلسلہ شاذلیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے کے بانی حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ سلسلہ لے کر آیا ہوں جو اسہل الطریق اور اقرب الطریق، یعنی تمام سلسلوں اور تمام راستوں کے مقابلے میں آسان راستہ، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ اور قریب ترین راستہ۔ تو چنے ہوئے خاص، اور اس چنے ہوئے پر ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ چنے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، کہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، فرماتے مجھے ہاتف غیبی سے ندا آئی، انت شاذلی، تم شاذلی ہو۔ تو کہتے میں نے عرض کیا مولا اے میرے رب کریم، نہ تو میں شاذلہ میں پیدا ہوا ہوں اور نہ اس علاقے میں میرا قیام رہا ہے، میں مقیم رہا ہوں تو پھر نسبت ہو جائے، مولا میرا تو شاذلہ سے کوئی تعلق نہیں، تو میں شاذلی کیسے؟ تو ندا آئی، علماء آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انت شاذلی، اے ابو الحسن تم میرے لیے خاص ہو، تم منفرد ہو، تم یکتا ہو، یگانہ ہو، منتخب کیے ہوئے ہو۔ تو یوں یہ سلسلے کا نام شاذلی ہے، سلسلہ شاذلیہ۔ اور جو افراد چنے ہوئے، خواہ وہ خلیفہ ہوں سلسلے میں، یا مریدین ہوں، متعلقین ہوں، محبین ہوں، سالکین ہوں، وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا کہ آج بھی اس محفل میں جتنے آئے بیٹھے ہیں نا، تو ایویں ہی کوئی بھی نہیں آیا ہوا، یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کریم نے وعدہ لیا تھا نا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی وقت مجھے بھی یہ حکم ہوا تھا کہ اے ابو الحسن قیامت تک آنے والے اپنے متعلقین، محبین، مریدین کو لوح محفوظ سے چن لو۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب لوح محفوظ پر نظر ڈالی اور چہرے دیکھے نا، تو فرماتے ہیں کچھ چہرے تو سیاہ تھے، کچھ مدھم تھے، کچھ روشن تھے ستاروں کی طرح، کچھ روشن تھے چاند کی طرح، اور کچھ چہرے روشن تھے سورج کی طرح۔ تو فرماتے ہیں میرے امام کہ میں نے اپنے قیامت تک آنے والے مریدین جو چنے ہیں، وہ چاند، سورج اور ستاروں کی طرح جو روشن تھے نا، ان میں سے چنے ہیں۔ چاند، سورج اور ستاروں کی طرح جو روشن تھے ان میں سے چنے ہیں، تو اس میں سے بھی دیکھ دیکھ کر تو یہ سب چنے ہوئے الحمدللہ بیٹھے موجود ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس سلسلے سے، کیوں کہ اس سلسلے میں تعلق باللہ اور کچھ مانگنے کی بات ہو تو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے،
جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور تجھے مانگنا ہو نا تو اس سے مانگ جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب کوئی سوچے غور کرے، ہاں میرا تو دوست میرے قریب ہے، میرا باپ میرے قریب ہے، ماں قریب ہے، یہ قریب ہے، وہ قریب ہے، پیر صاحب قریب ہے، حضرت صاحب قریب ہے، خلیفہ صاحب قریب ہے۔ نہیں، غور کرنے کی بات ہے، کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحت فرمائی ہے۔ عین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا، اس سے مانگ، اس سے طلب کر، اس سے سوال کر جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ قریب ہے نا، خود ہی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جس میں توحید، وحدانیت، رب کے ساتھ تعلق، بس یہی سکھایا بتایا جاتا ہے، اور ذکر دے کر، تسبیح دے کر، اس راہ پر چلا کر رب سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم شاد و آباد رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے ہمارے شیخ محترم کو، کہ جن کی شفقتیں، جن کی تربیت، جن کی تعلیم الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں سلسلہ شاذلیہ، اور خاص طور پر پاک و ہند میں، کیونکہ تعارف نہیں تھا سلسلے کا، اب الحمدللہ اللہ نے منتخب کیا، چنا ہوا ہے حضرت کو، اور آپ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ خاص طور پر علماء میں آپ کو میرے شیخ محترم کے مریدوں میں عام افراد بھی ملیں گے، لیکن زیادہ آپ کو ملیں گے علماء اور مفتیان اکرام۔ کیوں کہ امام شاذلی فرما گئے میں نے چنے ہیں چاند، سورج اور ستاروں کی طرح جو روشن تھے نا، ان میں سے چنے ہیں۔ تو یہ تمام یہاں ادھر اس طرف ادھر دیکھیں آپ، یہ سب چنے ہوئے الحمدللہ چہرے بھی بتا رہے ہوں گے، اور بتاتے ہیں چہرے بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو اسی بابرکت سلسلے اور فیض کے ساتھ رکھے، اور قیامت میں بھی ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اسی سلسلے کے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ یہ منقبت حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی جو غوث الاغواث اور قطب الاقطاب ہیں، آپ کی شان میں لکھی ہے۔ اور یہ بھی بس عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر ہم نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے سنتے ہیں، تو شاعر ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، لکھنے والا ہم نے اکثر نہیں دیکھا ہوتا، سنتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، اور یہ بھی فیض ہے کس کا؟ امام شاذلی کا ہے۔ یہ فیض بھی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام میں پڑھنے لگا ہوں، اس کلام کے لکھنے والے شاعر بھی آپ کو نظر آئیں گے، آپ زیارت کریں گے۔ میرے مرشد کریم کے بائیں جانب بیٹھے ہیں، میرے مرشد کریم کے ہی تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مفتی ظہور احمد قادری شاذلی صاحب، تو اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اور کہتے ہیں جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے، جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا امام شاذلی کا ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے ہر مرتبہ میں۔ جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے، دو عالم میں بجا ڈنکا امام شاذلی کا ہے، دو عالم میں بجا ڈنکا حسن ابن علی تک آپ کا ہے سلسلہ تب ہی، حسن ابن علی تک آپ کا ہے سلسلہ تب ہی، بلندی پر ہے جو شجرہ، بلندی پر ہے جو شجرہ امام شاذلی کا ہے، جہاں بھر میں رواں سکہ امام شاذلی کا ہے، دو عالم میں بجا ڈنکا میں شاذلی کا ہے۔ اور حقیقت میں کوئی ہو پار سایہ ہو ولی کوئی، حقیقت میں کوئی ہو پار سایہ ہو ولی کوئی، ہر ایک جھولی میں ہی صدقہ امام شاذلی کا ہے،
جہاں سیراب ہوتے ہیں خدا کے اولیاء بے شک ولایت کا حسین چشمہ امام شاذلی کا ہے جہاں بر میں رواں سے کا امام شاذلی کا ہے امام شاذلی کا ہے امام شاذلی کا یہ زور و شور سے جاری جو فیض بے بہا واللہ ہے زور و شور سے جاری جو فیض بے بہا واللہ وہ فیض و جود کا دریا امام شاذلی کا ہے نبی کے نور سے حصہ ملا ہے اس قدر دیکھو کہ مانند مہر چہرہ امام شاذلی کا ہے جہاں بھر میں رواں سے کا امام شاذلی کا ہے امام شاذلی کا مل کر بولیے شاذلی اچھا یہ 3-4 اشعار میں جو دعوے ہوئے ہیں نا کہ سارا فیض امام شاذلی کا ہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہم تو آج نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا میں فیض ہی سارے سلسلوں میں فیض سارے ولیوں میں فیض تو یہ کیا بات ہوئی اب اگلے 2 اشعار آخری اشعار ہیں اور اسی میں اس دعوے کی دلیل ہے میں مختصر بتاتا چلوں تفصیل میرے شیخ محترم فرما دیں گے موقع ہوگا کہ درود تاج شریف عشاق مسلمان سب جانتے ہیں درود تاج کی کیا کمالات کیا برکات ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچانے والا درود شریف ہے یہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو اب جو جہاں جس سلسلے میں ہے پڑھ رہا ہے تو فیض کس کا ہے امام شاذلی کا ہے دعائے حزب البہار شریف اب تو عوام بھی جاننے لگے ہیں دعائے حزب البہار شریف کو خواص تو جانتے ہی ہیں تو دعائے حزب البہار شریف بھی حضور تک پہنچا کر اللہ سے ملانے والا نسخہ ہے سلسلوں کے لوگ جب کسی مرید کو دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ مضبوط ہے اور بڑھنا چاہتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ حزب البہار پڑھ اور ولی ہو جا تو وہ نسخہ یہ کس کا حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پھر دلائل الخیرات شریف اس سے تو سب واقف کہ وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی مقبول ترین کتاب اور درود شریف ہے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی شاذلی شیخ ہیں شاذلی سلسلے میں ہی ہیں آپ بھی ٹھیک ہے اور پھر آ جائیں وہ چیز جو کہ دنیا بھر میں زباں زد عام ہے کیا عرب کیا عجم کیا پڑھے لکھے کیا سادے سب کیا قصیدہ بردہ شریف مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا حضرت امام محمد بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ بھی شاذلی سلسلے کے ہیں آپ بھی شاذلی ہیں تو یہ 4 چیزیں چاروں چیزیں شاذلی بزرگ کی ہیں تو فیض کس کا ہے انہی کا ہے جنہوں نے عالم ارواح میں لوح محفوظ میں چن لیا تھا تو اب جو ان چیزوں کو استعمال کر کے پڑھ کر اپنا کر ولی بن رہا ہے تو فیض کس کا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں درود تاج ہو واللہ دعائے حزب ہو بے شک درود تاج ہو واللہ دعائے حزب ہو بے شک یہ سارا فیض ہے کس کا شاذلی کا ہے یہ سارا فیض ہے کس کا اور محمد بن سلیمان کی دلائل یا بصیری کا قصیدہ بردہ ہے کس کا قصیدہ بردہ ہے کس کا امام کا ہے جہاں بھر میں اب
اب تو بات ہو گئی ہے نا، اب تو کہتے ہوئے نہیں جھجکنا نا کہ جہاں بھر میں رواں سے کا امام شاذلی کا. اور کوئی پوچھے بھئی یہ شاذلی کیا ہے تو آسانی سے بتا دیں، سادے سے لفظ ہیں جی چنے ہوئے ہیں. بھئی کیا ہے شاذلی، کیا ہے جی، کیا ہے بھئی، یوں ہی تعارف کرا دیں، یہی تعارف کافی ہے، لمبی چھوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہی بات مفتی صاحب نے کہی ہے کہ یہی کافی تعارف ہے ظہور شاذلی اپنا. یہی کافی تعارف ہے ظہور شاذلی اپنا. یہی کافی تعارف ہے ظہور شاذلی اپنا. یہ بندہ کس کا ہے، بندہ یہ بندہ کس کا ہے، بندہ امام علی کا ہے. جہاں بھر میں رواں سے کا امام شاذلی کا ہے. امام شاذلی کا ہے. امام جزاک اللہ جزاک اللہ. کیونکہ وقت انتہائی مختصر، اصل میں تو استاد صاحب کو ہم سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں چند ہی لفظوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں محقق العصر، بہترین مدرس حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان سیالوی صاحب. اب ہماری محفل کی زینت بنے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ آگے آ جائیں تھوڑا سا. ہماری محفل کی زینت بنے جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری فہیم نقشبندی صاحب. آپ تشریف لائے. محترم المقام عزتوں کے لائق خطیب العصر حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، جواد المصطفیٰ صاحب. جزاک اللہ. کہ بڑے بھائی کا نام رضا المصطفیٰ ہے اور چھوٹے کا نام جواد المصطفیٰ، تو وہ ذہن میں آ جاتا ہے جواد المصطفیٰ صاحب. نوری اہلا و سہلا مرحبا. حضرت علامہ مولانا آصف صاحب تشریف لائے اور محترم المقام مولانا واجد زئی صاحب تشریف لائے. ہماری محفل کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان شاذلی صاحب، استاد صاحب کے خلیفہ بھی یہاں بٹھا کے تشریف لے آئے. آپ تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں تاکہ حضرات علماء کو آگے جگہ دے. تھوڑے تھوڑے بس آپ پیچھے ہو جائیں، آگے آ جائیں بیٹا. آپ بھی آگے تشریف لیں. علماء کا صرف وقار ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ہم سامنے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت مختصر ہے، میں بلا تمہید استاد صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے بہترین اور ایک نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روح کی نفاستیں اور طہارتیں نصیب فرمائے. محترم مولانا مفتی رضوان شاذلی صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں، سامنے تشریف لے آئیں. مولانا مفتی رضا سیالوی شاذلی صاحب آپ آگے آ جائیں دونوں. اہلا و سہلا مرحبا. جزاک اللہ.